سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے انشاءاللہ ایک سیریز جو ہے ہمارے بیانات کی ہو کہ ہم ایک ٹاپک کے تحت بیان سنتے چلے جائیں اور ہم سب انشاءاللہ کچھ سیکھیں۔ ہم انشاءاللہ قرآن سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تو کیا شان ہے۔ انشاءاللہ آج کچھ قرآن پاک کی جو تاثیر ہے، انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں رب عز و جل نے ایمان والوں سے ڈائریکٹلی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن میں more than 6600 آیات ہیں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں اپروکسیمیٹلی جس میں اللہ کریم نے ہم سب سے براہ راست بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا بات کی ہے، کم از کم وہ تو ہم جان لیں۔ تو انشاءاللہ قرآن کی باتیں ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہم یہ آیتیں بھی کور کریں گے۔ تقریباً قرآن پاک میں 100 کے قریب واقعات ہیں، اسٹوریز آف قرآن ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی گریجولی کور کریں گے۔ ویسے میں مشورہ دوں گا، یہ بیان تو ظاہر ہے کہ اللہ نے چاہا مہینوں چلتے رہیں گے اور اس میں جا کے چیزیں جا کے کور ہوں گی، لیکن اگر آپ واقعی قرآن کے ایسنس کو لینا چاہتے ہیں تو ان دو چیزوں کو پڑھ لیں۔ 89 قرآن کی آیتیں جس میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اور قرآن کے 100 واقعات۔ اچھا، ان دونوں کو الحمدللہ علماء کرام نے ہمارے لیے آسان کر کے قرآن سے ایکسٹریکٹ کر کے الگ کتابیں دے دی ہیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اے ایمان والو، یہ کتاب بھی آپ dawatIslami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ایک کتاب کا نام ہے عجائب القرآن غرائب القرآن، یہ قرآن کے واقعات ہیں۔ یہ دونوں کتابیں بہت بڑی نہیں ہیں، اگر آپ روز آدھا گھنٹہ دے دیں تو ایک آیت پڑھ لیں، ایک واقعہ پڑھ لیں، آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے، قرآن انڈرسٹینڈ بھی کر رہے ہوں گے، قرآن کا میسج ڈائریکٹلی لے رہے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے الحمدللہ یہ دونوں پروگرام، یہ دونوں چیزیں یوٹیوب پر بھی بیان کر کے ہم نے ڈال دی ہیں۔ اگر اس کو وہاں سرچ کرنا ہے تو ایک پروگرام مدنی چینل پر ہوا تھا جس کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے، جس میں قرآن کے واقعات ہیں۔ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو قرآن کے سارے واقعات مل جائیں گے۔ 15 منٹ کا ایک واقعہ ہوگا، اس کا میسج آپ سن سکتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے سنا سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارا پروگرام تھا جس کا نام تھا اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، جس میں یہ اے ایمان والو آیتیں وہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے، قرآن سمجھنے والے بنیں۔ آج قرآن کتنی تاثیر رکھتا ہے، آج جو ٹاپک ہے قرآن کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، قرآن کیا کمال کی کتاب ہے، اس بارے میں انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں آپ نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کیسے اسلام قبول ہوا ان کا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہو گئے تھے، میں اہل مکہ کی طرف سے ان قیدیوں کے لیے نیگوشیشن کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا تھا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے، میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا۔ مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت، کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا۔ زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا۔ بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں، اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا، مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا۔ پس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا۔ قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے، یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے، اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں، یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے۔ حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے
کرے وہ سچا ہے، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا، اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا، تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے۔ سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے۔ یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ۔ اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی۔ جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں، بہت ہے۔ ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا، جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن ایسا خزانہ ہے، سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل، اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن، واہ کیا بات پیارے قرآن کی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے۔ اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا، اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی۔ ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا۔ وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو، شراب لائی گئی، وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا۔ اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ، وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا، ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کو انہوں نے انتخاب کیا۔ انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر۔ یہ ہلا دیتی ہے سورت، اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا۔ 30ویں پارے میں یہ سورت ہے، آپ نے تلاوت شروع کر دی، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا، جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی آگ طاری ہو گئی، رونے لگا۔ حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو۔ پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر، اللہ والے تھے، کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس اس شراب پینے والے گانے باجے میں منہمک شخص نے جب یہ سنا کہ رب توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، چلتی کشتی میں اس بندے نے اللہ سے توبہ کر لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن اس طرح دلوں پر اثر ڈالتا ہے۔ یاد رہے قرآن کا ایک نام حکمت بھی ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے حکمت و دانائی ملتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام صراط مستقیم ہے، یعنی وہ کتاب ہے جو بھولے بھٹکوں کو سیدھے رستے کا مسافر بناتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام نور ہے، یعنی وہ عظیم کتاب ہے جو نور بانٹتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ،
ان کا گھر جو ہے وہ رات بھر چمکتا رہتا تھا، روشن رہتا تھا۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں لائٹیں ہوتی ہیں، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، لوگ رات کو چراغ بند کر دیتے تھے کیونکہ رات کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ تو لوگ حیران ہوتے تھے کہ حضرت ثابت بن قیس کا گھر کیوں چمکتا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، حضور رات بھر ثابت بن قیس کا گھر جگمگاتا ہے۔ اچھا صحابہ بھی کمال کے تھے نا، whenever they want to ask something, any unusual thing، وہ کہیں اور نہیں جاتے تھے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے تھے، ان کو پتا تھا یہاں سے بڑا پیارا جواب مل جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً ثابت بن قیس رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ صحابہ گئے، جا کر پوچھا، ثابت بن قیس نے کہا کہ ہاں میں واقعی گھر میں رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کا نور۔ سبحان اللہ۔ چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، چھوڑو یہ ظلمتوں کے شکوے کرو نہ ہر دم، ہے روشنی کی خواہش قرآن پڑھ کے دیکھو۔ تو قرآن پاک کی کیا بات ہے۔ اب قرآن پاک جہاں طبیعتوں پر اثر ڈالتا ہے، انسان کی کیفیتوں پر اثر ڈالتا ہے، وہ قرآن کریم امراض کو بھی دور کرتا ہے۔ جی ہاں، قرآن کریم باطنی امراض کو بھی دلوں کے صاف کرتا ہے، جسمانی امراض کو بھی کیسے دور کرتا ہے۔ اب ذرا سنیے گا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا آ گئی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں قرآن کریم رب کی طرف سے بندوں کی روحانی پرورش کا ذریعہ ہے۔ دل کی بیماریاں جو ان پٹ ہوتا ہے نا، دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں، فرمایا جہالت، شک، شرک، نفاق، برے عقیدے، برے اخلاق، حسد، کینہ، ہوس، دنیا کی حرص، عداوت، یہ تمام گناہ جو ہیں ان قرآن کریم ان سب کی اصلاح کرنے والا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور دل سے پڑھیں، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کیسے امپیکٹ ڈالتا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیں، اللہ ان توبہ کرنے والوں کے صدقے ہمیں بھی سچی توبہ عطا فرمائے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں ایک عبادت گزار بزرگ تھے، 40 سال تک بر اعظم افریقہ کا بڑا مشہور ملک سوڈان، وہاں ایک غار میں رہ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے ہیں میں اس غار میں تھا تو ایک شخص اس غار میں آ گیا اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، شراب بھی تھی۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس نے شراب پینا جب جیسے ہی شروع کی، برتن اٹھایا تو میں نے اونچی آواز میں قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی۔ یہ آیت جو ہے نا کئی لوگوں کی توبہ کا سبب بنی ہے۔ بڑے بڑے بزرگ جو ہیں، جو بدلے ہیں، جو ان کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ تھا نا، وہ یہ ایک قرآن پاک کی آیت ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ اس آیت کو مزید اس کے واقعات بیان کروں گا۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اس شرابی کے سامنے غار میں بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھی۔ ذرا اس آیت کا ترجمہ بھی سنیے گا۔ آیت کیا ہے؟ پارہ 27 ہے، سورہ حدید، آیت نمبر 16۔ اللہ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا؟ قرآن نے گویا ہلایا ہے، جھنجھوڑا ہے۔ اب اس زمانے کے لوگ تو عربی سمجھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے وہ آیت پڑھی تو نوجوان رک گیا شراب پینے سے، دائیں بائیں دیکھا، اس کو کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی دوبارہ اس نے برتن شراب کا اٹھایا، میں نے پھر یہ آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کے حق کے لیے جھک جائیں؟ اب کی بار تو جب قرآن کریم اس نے سنا تو اس کے دل میں یہ باتیں تاثیر کا تیر بن کر اتر گئی، ہاتھ سے شراب گر گئی اور کہنے لگا بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل اللہ کی طرف جھک گیا ہے، بس یہ کہتا جا رہا تھا، وہ غار سے نکل گیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھوں اب اس کی توبہ کیا رنگ لاتی ہے۔ اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے بلا واللہ قد آن، کیوں نہیں، خدا کی قسم توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں اسی کیفیت میں جا رہا تھا، آگے بہت بڑا دریا آ گیا، مگر وہ اپنی کیفیت میں تھا، بغیر سوچے سمجھے دریا پر پیر رکھا، مگر میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ دریا کے اوپر سے چلتا ہوا نکل گیا۔ جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کو کون سا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی تاثیر، یہ ہے قرآن کا امپیکٹ۔
ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے قرآن ہے، شاید ہر سال قرآن خوانی کرتے ہیں، پورا ہر سال رمضان میں تلاوت کرتے ہیں، بٹ ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا ایکسنس، اس کے عطر لینے کی کوشش نہیں کرتے. ورنہ واللہ جس دن آپ قرآن سمجھ کر پڑھنے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے. جن کو کچھ قرآن سمجھ آتا ہے نا، جب کبھی امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کسی ایسی قرآن پاک کی خوبصورت آیت پر پہنچتے ہیں، سورت پر پہنچتے ہیں، جی نہیں چاہتا امام صاحب رکوع میں جائیں، جی چاہتا یہ اور پڑھتے رہیں، اللہ کی باتیں اور بتاتے رہیں. تو ہے میرے پیارے اسلام بھائی، یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا خزانہ. اچھا، اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ قرآن پاک ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ ڈالتا ہے. کئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے. قرآن میں ہمارے جسمانی شفا کیسی ہے، اب ذرا یہ سنیے گا. قرآن پاک میں خود رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر الدواء القرآن، یعنی بہترین دوا قرآن کریم ہے. قرآن کی مختلف آیتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، جس کو پڑھ کر دم کیا جائے اپنے آپ پر یا مریض پر تو اسے کیسے شفا ملتی ہے. اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا. سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول کہ صحابہ کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام تقریباً 1450 صدیوں سے امت کے مجربات یعنی تجربہ شدہ کاموں میں ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. مسلمانوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم کیا کرتے تھے. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، روز صبح اپنے گھر سے جب نکلیں یا فجر کی نماز پڑھیں، اول آخر درود پاک، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں. اپنے بچوں پر اسکول جانے سے پہلے دم کریں، مدرسے میں جانے سے پہلے دم کریں. یہ گویا ان کا ایک حصار ہے. رات کو سوتے وقت یہ عمل کر لیں. یہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. یہ انشاءاللہ بلاؤں سے، مصیبتوں سے آپ کی حفاظت بھی کرے گا اور یہ بیماریوں کو بھی دور کرے گا. ایک مرتبہ ایک صحابی نے بچھو کاٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی. ایک صحابی کے قبیلے میں ایک پاگل شخص تھا جس کو لوگ زنجیروں سے باندھ کر رکھتے تھے. صحابی رسول نے 3 دن صبح و شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا، اللہ پاک نے اسے پاگل پن سے شفا عطا فرمائی. اللہ کے کلام میں کمال ہے. ہم کاش اللہ کے کلام سے محبت کریں اور اس کی برکتیں لوٹیں. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسر روم کے بادشاہ نے خط لکھا، میرے سر میں درد ہے اور دائمی درد ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی. اچھا کمال یہ تھا جب وہ ٹوپی پہنتا درد ختم ہو جاتا، جیسی ٹوپی اتارتا درد پھر شروع ہو جاتا. اس بادشاہ نے کہا ہے کیا اس ٹوپی میں؟ جب اس ٹوپی کو کھولا گیا تو اس ٹوپی میں ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. حضرت عمر نے لکھ کے بھیجا تھا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تعویذات جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان تعویذات میں اللہ کا نام ہو، اس میں قرآنی آیات ہوں. بعض اوقات معاذ اللہ جادو اور اس طرح کی چیزیں، اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، مگر قرآنی آیات اللہ کے نام پاکیزہ ناموں سے الحمدللہ بہت برکتیں ملتی ہیں اور یہ صحابہ کرام اور ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ثابت ہے. اب آخر میں چاہوں گا میں ایک ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گی کہ قرآن کریم کی کن کن صورتوں سے کن کن چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، آپ کے کون سے پرابلم سالو ہو سکتے ہیں، آپ کی کون سی بیماریاں حل ہو سکتی ہیں. گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہم بعضوں کا ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار اس کا کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی دم مل جائے. تو ڈائریکٹلی قرآن کریم جو ہے کن کن چیزوں پر انشاءاللہ امپیکٹ ڈالے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا. آپ چاہیں تو اسے ریکارڈ کر لیں. اب سنتے ہیں علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے سے قرآنی سورتوں کی الگ الگ تاثیریں بیان کی ہیں. اب سنتے جائیے. سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے. آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے. سورۃ الکہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کے حروف کی تعداد کے برابر یعنی پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. سورہ دخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے. جو مرنے کے قریب ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے انشاءاللہ ایمان پر موت نصیب ہوگی. سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے
کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف، کئی لوگ ہوتے ہیں جن کی فصلیں ہوتی ہیں، باغ ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ سورہ کاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورۃ الملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورۃ المزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے سنیے، سورۃ المدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد میں آرام ملے گا۔ سورہ لیل، مرگی کے دورے پڑھتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ رحمان لکھ کر پینا پلی یعنی سپلین کے مرض میں مفید ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے کی برکت سے جان نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ سورۃ ضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح جس مال پر پڑھ کر دم کر دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہترین ہوتے ہیں۔ سورۃ العلق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ بزرگ بیٹھے ہوں گے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو سورہ علق پڑھیں تو انشاءاللہ جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ جو کوئی صبح و شام سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے، اللہ کریم اس کی عزت بڑھا دے گا۔ برس اور یرقان یہ بھی بڑے مرض ہیں، فرمایا سورہ بینہ برس اور یرقان کا اس میں علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم کر دیں، یہ بڑا مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ جس پر قرض ہو غور سے سن لے، سورہ تکاثر 300 بار پڑھ لے تو انشاءاللہ بہت جلد قرض ادا ہو جائے گا۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی دشمن کا خوف ہو سورہ قریش پڑھے تو اس سے انشاءاللہ جان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور سبحان اللہ سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن، حاسدین اور شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے اسے پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ہے میرے رب کا کلام۔ قرآن سے محبت کیجئے، قرآن سے علاج کیجئے، قرآن سے دوستی کیجئے، قرآن سے دلوں کی کیفیت کو بدلیے۔ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن، بہت خوبصورت تفسیر قرآن آپ کو ریکمنڈ کر دیتا ہوں۔ اس تفسیر قرآن کا نام ہے صراط الجنان، یہ بہت آسان اردو میں موجود ہے۔ اس کو بھی چاہیں تو dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کمانے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کے فضائل میں واقعات بھی بڑے کمال کے ملتے ہیں۔ درود پاک کے اوپر ایک بڑی مشہور و معروف ورلڈ فیمس بک ہے دلائل الخیرات شریف، اور یہ بڑی مبارک کتاب ہے۔ جنہوں نے لکھی وہ بھی بڑی مبارک ہستی ہیں، حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور اس کتاب کے جو بلیسنگز ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، پڑھنے والوں کو جو ملا اور ملتا جا رہا ہے اس کا کمال ہی اور ہے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت کو جو دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں مولانا الیاس قادری صاحب، ان کو کسی نے سنایا تھا۔ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ، یہ انڈیا کے جس وقت پاک و ہند ساتھ تھا اس زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑا زبردست عاشق رسول رہتا تھا، اور وہ درود پاک بہت پڑھتا تھا۔ اس کو پوری دلائل الخیرات شریف زبانی یاد تھی، اور وہ کیا کرتا تھا، وہ سنگ تراش تھا، وہ پتھروں کو تراشتا تھا، سٹون کا کام تھا۔ تو ایک پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب پورا پڑھ لیا کرتا تھا، اتنا اس کا دلائل الخیرات شریف کا ورد تھا۔ اس عاشق رسول کی قسمت جاگ اٹھی۔ ایک بار وہ رات کو سویا تو خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار تھا، اس مینار کا ایک پتھر جو تھا، ایک کنگرا جو تھا، وہ شکستہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیوانے یہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا جو سٹون ہے، جو کنگرا ہے، وہ شکستہ ہو گیا ہے، ہمارے مدینے آؤ اور آ کر اس کو بنا دو۔ اب یہ آنکھ تو کھل گئی، یہ حیران ہو گیا کہ میں انڈیا کے گاؤں میں رہنے والا، مدینہ کہاں، نہ پیسے نہ پاسپورٹ نہ کوئی رقم، اور مجھے مدینے بلایا جا رہا ہے۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندھائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔
اس زمانے میں پانی کے جہاز جایا کرتے تھے، شپ جایا کرتے تھے. تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا سامان اٹھایا اور پور بندر کی بندرگاہ تھی جہاں سے جہاز جاتے تھے، تو وہ بندرگاہ پہنچ گیا. اب وہاں یہ ہوا کہ سارے جو حاجی یا سفر پر جانے والے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ گئے، اور جہاز آپ پتہ ہوگا بڑا جہاز جو تھوڑا سا آگے چلا جاتا ہے، چھوٹی کشتی سے بعض اوقات شفٹ کیا جاتا ہے. تو جہاز اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا، اسٹارٹ کرتے اسٹارٹ نہ ہوتا. تو جہاز میں سے کسی نے دیکھا کہ ایک حاجی جو ہے یا یہ ایک مدینے جانے والا لگتا ہے رہ گیا ہے. کسی نے کہا بھائی بندرگاہ پہ ایک بندہ کھڑا ہے وہ رہ گیا ہے. اب جہاز کے لنگر تو اٹھا دیے گئے تھے، چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اٹھا کر جہاز پہ لایا گیا. جیسے ہی اس کے قدم میں جہاز پر لگ گئے، جہاز سٹارٹ ہو گیا بغیر پاسپورٹ کے، بغیر کسی سسٹم کے. یہ پرانی باتیں، اس زمانے میں اتنی امیگریشنز اور اتنے مسائل بھی نہیں تھے. بہرحال وہ دیوانہ مدینے پہنچا. جب وہ مدینے پہنچا تو بتایا جاتا ہے کہ جب مسجد نبوی شریف پہنچا تو وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، اور جب اس کو دیکھا تو کہا یہ وہی ہے جس کی خواب میں ہمیں زیارت کرائی گئی تھی. یعنی وہاں کے خادمین کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ ایک عاشق رسول آ رہا ہے، اور یہ گنبد خضرا کے ساتھ جو مینار ہے اس پہ پتھر اسی نے بدلنا ہے. وہ آیا، اور جب اس کو یہ موقع دیا گیا اور جا کر اس نے اپنا کام کیا، تھوڑی دیر بعد ہوا یہ کہ پتھر تو اس نے وہاں پر کریکٹ کر دیا، مگر واپس آنے سے اس کی روح نے انکار کر دیا. جب اس کی باڈی کو رسیوں کے ذریعے نیچے لایا گیا تو پتہ یہ چلا کہ دیوانے نے اپنی روح جو ہے گنبد خضرا پر قربان کر دی. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. مدینہ جو ہے نا، یہ تھوڑی دیر پہلے جو نعت پڑھی جا رہی تھی، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. مدینہ از ناٹ این آرڈنری پلیس، یہ رازوں کی سرزمین ہے. پھر آج موضوع مدینہ نہیں ہے، ورنہ کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف مدینہ پاک پر گفتگو کریں گے کہ شہر مدینہ جو ہے نا کیا ہے. یہ کوئی آسان جگہ، یہ نارمل جگہ نہیں ہے. اس بات کو ایسے سمجھیے، وہ شاعر کہتے ہیں نا، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل. یہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام نبی پاک کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. نبی پاک کے روضے پر حاضری کے ساتھ ساتھ مدینہ وہ ہے جس کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں. سوچئے تو صحیح نا، کیسا شہر ہے، کس طرح پاؤں رکھے یا صاحب بصیرت، آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. کون کس روپ میں آیا ہے، کون کس انداز میں آیا ہے، کون کیسے بلایا گیا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بظاہر غریب ہوتے ہیں، رہنے کو گھر نہیں ہوتا، مگر انہیں بھی مدینے کی حاضری مل جاتی. افضل ترین وظیفہ، جی ہاں، صحابی رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پوچھا، حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور، ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، دروازے بند کر دو. صحابہ نے دروازے بند کر دیے. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو. حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے. مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ، اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا، اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا.
جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے۔ میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش پہ مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پڑ کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفتیں سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے، اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو، بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھیں، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال دیا، اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی، جب وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اسے۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا، اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا
اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ. ماں پیچھے بھاگ رہی, میرا بیٹا میرا بچہ, اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ, اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو, اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا, بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے. اللہ نے سلام بھیجا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا, وہ ضائع نہیں کی جاتی, وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں, البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سن لو, نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ بھلایا نہیں جاتا, اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں, کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب جب موقع ملے نا, ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کل بھی جائیں گے. مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے, کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں, تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا, تھوڑے اور آگے چلے جائیں. اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا, سبحان اللہ. میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں. آج کل بڑا عجیب معاملہ ہے, اچانک آگ لگ جاتی ہے, کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں, لوگ پریشان رہتے ہیں, سیکیورٹی مل جائے. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے, یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتا ہے, اے ابن آدم, اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے. اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے. میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری کیا جائے گا. سنو کیسی سیکیورٹی ہے. انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے. میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے, اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ چوری ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن, جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں, ایک نیکی چاہیے. ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی, باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مادے چین میں, عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے. اور وہ کیا ہے, تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جو رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں, ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے. تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے دو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو.
रोक रोक कर न रखो, कहीं ये ना हो कि तुमसे भी रोक लिया जाए। एक दूसरी रिवायत में कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खर्च करो, गिन गिन कर न रखो, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर न दे, कहीं ये ना हो कि अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर दे। और बचा बचा कर ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह भी तुमसे बचा बचा कर रखने लगे। उधर से रुक गया ना, अताएं रुक गई तो कहां जाएंगे आप? देखिए, अच्छा आज के दौर में थोड़ा सा आप सर्वे कर लें, जितने लोग आपको सदका खैरात चैरिटी करने वाले, खाना खिलाने वाले, आपको जो लोग मिलेंगे ना, आप देखिए उनका सरमाया बढ़ ही रहा होता है, उनका माल में इजाफा ही हो रहा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक उन्हें दुनिया में भी नवाज रहा होता है। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, फिर कितनी चीजें आप देखिए कि बच रही हैं, बलाओं से बच रहे हैं, आफतों से बच रहे हैं, रिस्क में इजाफा, बुरी मौत से बचाओ, कयामत के दिन अपने सदके के साए में बंदा रहे, दुनिया में माल में इजाफा, यानी बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है अल्लाह की राह में खर्च करना। और सच्ची बात यह है कि ये ब्रिलियंट कमाल की इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको मिलेगी। अच्छा, दुनिया में लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सूद पर पैसे देते हैं, हराम जहन्नम में ले जाने वाले का पैसे देते हैं, और वो बढ़ा के देते हैं, है ना, बैंक में रखवाते हैं, उधर से बढ़ जाते हैं। जहां जहां गैर शरई काम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो कभी भी ऐसे मुनाफे की तरफ नजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सूद पर काम करने वाला ये अल्लाह से जंग करता है। अल्लाह मुझे, आपको, हमारी नस्लों को हराम रोजी से बचाए, फकत हलाल रोजी अता फरमाए। मगर आओ मैं आपको एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बता रहा हूं जिसमें इजाफा भी होगा, और ऐसा इजाफा होगा कि दुनिया में कोई आपको ऐसा मुनाफा नहीं देगा। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस पाक का मफहूम है। हम जब सदका करते हैं ना, मेरे और आपके हाथ से निकलता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसका मजमून है कि जब सदका बंदे के हाथ से निकलता है, हाथ से निकलते ही अल्लाह के दस्ते कुदरत में चला जाता है, और अल्लाह तुम्हारे सदकों को पालता है जैसे तुम जानवर को पालते हो। छोटा बछड़ा होता है, छोटा जानवर होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है ना। फरमाया जब बंदा खजूर का सदका देता है ना, कयामत के दिन उस खजूर के सदके का रब्बे करीम उसे ओहद पहाड़ जितना सवाब अता फरमाएगा। बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा सदका भी कयामत के दिन अल्लाह ने चाहा पहाड़ों की मानिंद मिलेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरत के अकाउंट में क्या जमा करवाया है? लोग कहते हैं मैंने फला जगह सेफ डिपॉजिट कराई हुई है, फला जगह इन्वेस्टमेंट की हुई है, फला प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका रेट भी बढ़ रहा है, उधर से किराया आ रहा है, सोना लेके रख लिया, उसका रेट बढ़ रहा है, जनाब डॉलर रखना चाहिए। अजीब अजीब प्लानिंग है, किस लिए? दुनिया के लिए। उधर के लिए कोई अकाउंट खोला नहीं खोला। आखिर में आपको लॉजिकली एक चोट करने वाला वाकया सुनाता हूं, फिर इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि एक मुल्क था, उसमें बड़ा निराला कंपटीशन हुआ, अमेजिंग, हैरतनाक। बादशाह तो बादशाह होते हैं, मर्जी जो उनकी करें। बादशाह ने ऐलान कर दिया, जनाब पूरे मुल्क में चेक करो सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको तोहफा देना। अक्लमंदों के मुकाबले तो सुने थे, बेवकूफ का मुकाबला। चले जनाब, शुरू हो गए मुकाबले। अजीब अजीब बेवकूफ आते थे, अपने करतब दिखाते, अपनी बातें दिखाते। वजीर थे जो टेस्ट करते 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 आखिरकार एक बंदा ऐसा था जिससे बड़ा बेवकूफ पूरे मुल्क में नहीं था, बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। बादशाह सलामत बड़े तजर्बे किए, बड़े टेस्ट किए, ही इज द बिगेस्ट फूल ऑफ अवर कंट्री, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो है ना बेवकूफ। बादशाह ने कहा चेक कर लिया, का चेक कर लिया। बादशाह ने अपनी माला उतारी सोने जवाहरात की, उस बेवकूफ को पहना दी। बेवकूफ बड़ा खुश, घर आया। थोड़े दिन हुए तो बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बड़े बीमार हैं, बड़े ज्यादा बीमार हो गए। तो अच्छा मैं भी जाऊंगा देखने। था तो बेवकूफ ना, समझ तो पड़ती नहीं थी। चला गया बादशाह के पास, कहा बादशाह सलामत क्या हाल है आपके, सुनाइए, सुना बड़े बीमार हो गए। बादशाह बहुत ज्यादा बीमार था, आखिरी लम्हात थे, कहता है बस अब तो इस जहान को छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा, बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं? तो ये भी पता था कि मरना भी होता है, बेवकूफ जो था। तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। तो बादशाह सलामत ये बताइए कि इधर मैं देखता हूं आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे हैं उधर मकान बना लिया आपने? बादशाह कहता है नहीं, उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई है। बादशाह सलामत मैं देखता हूं आपके पास बहुत पैसे हैं, बड़ा माल है, आप तो बांटते भी सोना ही है, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए आपके पास, जिधर जा रहे हैं उधर पैसे भिजवा दिए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है मैंने तो वहां बूटी कौड़ी भी नहीं भिजवाई है। बादशाह साहब मैं देख रहा हूं आपके आसपास बड़े खादिम खादमाएं, कनीज, गुलाम हैं, हर तरफ आपके खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम, कनीज, खादमा भिजवाए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है उधर तो कोई खादिम नहीं होगा। उस बेवकूफ ने बड़ी कमाल का काम किया, उसने वो माला उतारी और बादशाह के गले में बना दी। कहा फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या उधर? बस तो ये हिकायत है, मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट है। शायद जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं सब घर में ही रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता होगा। दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सौ के पास मकानात हैं, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़े ही दिन रह गए। जी हाँ, थोड़े ही दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, जैसे ही सांसें खत्म हुई, उधर क्या है मेरे पास? इधर तो घर मेरा नहीं, पराया तरका। क्या कहते? जैसे ही मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी ना, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना, कब्र में जाता है
تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا, فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے, بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں, ادھر کچھ پیسے, ادھر کوئی ڈپازٹ, جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا, میں تجھے لوٹاؤں گا, میں نے جمع کروایا کہ نہیں. یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا, کتنا کھا لوں گا میں, کتنا پہن لوں گا, جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا, میرے اعمال تولے جائیں گے, اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے, خطائیں ہی خطائیں ہیں, مارا جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا, اگر اللہ صدقہ قبول کر لے, کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں, بوجھ فیل نہ کریں, سعادت فیل کریں, محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی, پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو, اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو, یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں. انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی نہیں نا, پیسے میں نے دیے, میرے ہی پیسے تھے, اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں. اچھا میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں, تحفہ بھی دوں, خوش بھی ہو جاؤں, تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار, اپنی پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے, پھر کس بات کا انعام ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں. میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے, اللہ دیتا ہے. اچھا اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو. اچھا ہم خرچ کر بھی لیں تو کمال کیا کیا, دیا اسی نے تھا. بلکہ مزے کی بات بتائی کہ صرف مال نہیں دیتا, مال تو بہت سو کو دیا ہے, پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے, توفیق نہیں دی ہے, اربوں پتی ہیں, زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے.